السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں اسامہ خواجہ، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہماری ہمیشہ ہی سے کوشش رہی ہے کہ ایسی شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں اور ان کے خیالات اور ان کا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں، جن کی صرف پاکستان کے اندر اپروچ نہیں ہے بلکہ جن کا بیانیہ، جن کی گفتگو بین الاقوامی سطح پر سنی جاتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غالب اقبال صاحب۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ کی بہت شکریہ۔ مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ فرانس میں پاکستان کے لیے سفارتکاری کی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں کچھ ہی برس پہلے، اور بین الاقوامی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ہم انہیں سنتے ہیں۔ بڑی مؤثر الفاظ ہے۔ سر، سب سے پہلے تو میں اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ لے کر ایک مرتبہ پھر سے یو این میں گیا۔ یو ایس اے کے ساتھ اس کی عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر، ان کی کوششیں تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں، اور اسٹیٹ کی طرف سے یہ کوششیں تھیں کہ، اور یہ ایک بڑے غالب یہ چیز کہی جاتی ہے غالباً کہ اب بھی جو فیصلے ہیں وہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں، اور امریکہ کو پچھلے دنوں ضرورت تھی افغانستان میں۔ اس پہ خیر ابھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی اب بھی فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں، اور کیا ہماری جو امیدیں ہیں یہ باہر آئیں گی؟ دیکھیں، آپ کی یہ بات سن کے نا مجھے ضیاء الحق صاحب کے ٹائم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ صحیح۔ اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی چننا تھا، ٹھیک اور حکومت وقت نے کہا کہ یہ صاحب اسپیکر ہوں گے۔ ٹھیک وہ اس لیے کہ کہا جاتا تھا کہ سارے فیصلے جو ہیں اس وقت ضیاء الحق صاحب ہی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک لیکن پارلیمنٹ میں جتنے لوگ تھے انہوں نے مل جل کے ایک اور شخص کو نامنیٹ کیا اور وہ اسپیکر بن گئے۔ صحیح۔ اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، کسی منفی انداز میں نہیں، صرف اس لیے کہ فیصلے بے شک لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی ایک جگہ پہ ہوتے ہیں یا دو جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس ملک کو اپنی پالیسی کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے، اور اگر یہ وجہ ہوتی کہ جی سارے فیصلے واشنگٹن میں ہی ہونے ہیں تو آج چین میں ترقی نہ ہو رہی ہوتی، آج روس میں ترقی نہ ہو رہی ہوتی، آج فار ایسٹ میں ترقی نہ ہو رہی ہوتی۔ دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن وہ فیصلے ان کے اپنے ہیں۔ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک پلیئر جو ہے وہ زیادہ وزن رکھتا ہے اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کے وزن ذرا کم ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ ریسیپروسٹی جو ہے اس کو ترک کر دیں اور آپ کے جو اپنی سوورینٹی ہے اس کو آپ ختم کر دیں۔ وہ آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ جب رہیں گے آپ تو فیصلے آپ کے ہوں گے۔ یقیناً اس پہ پریشرز پڑتے ہیں انٹرنیشنلی، اور دوسرے ممالک جو بڑے ممالک ہیں اور جن کی جس کو میں کہتا ہوں کہ چابی دینے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ یقیناً آپ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ اس نظریے سے کریں کہ ان کو فائدہ ہو اس چیز کا، لیکن آپ کے اپنے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو خود ہی کرنے چاہیے۔ چاہے چھوٹے سٹیپس اٹھائیں، چھوٹے فیصلے کریں، لیکن آہستہ آہستہ آپ یہ کرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ بڑے فیصلے آپ خود ہی بغیر کسی پریشر کے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑا سا سر میرا یہ جو مطلب سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، اس میں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا بھی یہ اسٹینس ہے کہ جب انڈیا رسپونڈ نہیں کر رہا تو پھر ہمیں کسی تھرڈ پارٹی کو لانا ہوگا، تبھی وہ انٹروین کرے گی یا کچھ نہ کچھ اس کی دخل میں۔ دیکھیں، بھارت آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا، اور ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس وقت کہ بھارت کے ساتھ ہم لوگ کسی قسم کے ڈائیلاگ کے اندر انگیج کریں اس کو، کیونکہ بھارت نے نہ صرف یہ کہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے کشمیر کے اوپر، بلکہ 370 اور 35A کو میں ذاتی طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ تو پہلے بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اب انہوں نے اس کو ختم کر کے بالکل اس کو اینیکس کر لیا ہے، دنیا کے سامنے تسلیم کر لیا کہ ہم قابض ہیں، کہ ہم نے قابض ہیں یہاں۔ اس پوائنٹ کو دنیا کو بتانا بے حد ضروری ہے کہ ایک قابض فوج ہے، اور قابض فوج جو ہوتی ہے وہ آپ کو بین الاقوامی قوانین کے تحت بھی یہ ہے کہ اگر کسی علاقے پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آرمڈ سٹرگل کر سکیں،
اور وہ ہتھیار اٹھا سکیں، اور اس کے لیے وہ جو بقیہ ممالک ہیں یونائٹڈ نیشن سے، ان سے بھی وہ مدد مانگ سکتے ٹھیک ہیں. سو ٹھیک ایک تو فیکٹر یہ ہے. صحیح. بھارت کا آپ کا جو سوال کا بنیادی مقصد تھا وہ غالباً یہ ہے کہ اگر بھارت بات نہیں کر رہا تو امریکہ کو کہا جائے اور امریکہ ان کے ساتھ کر دے. امریکہ جو ہے ایک حد تک تو آپ کے قریب آئے گا اور آپ سے بات چیت کرے گا، لیکن وہ بھارت کو پش کبھی نہیں کرے گا، ٹھیک اس لیے کہ اس کے اپنے معاشی مفادات اتنے ہیں بھارت میں اس وقت کہ وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس کو ایک اس علاقے کے لیے ایک اپنا مانیٹر چاہیے تھا کہ جی جو صحیح. علاقے میں چین کو بھی مانیٹر کر سکے، پاکستان کو بھی مانیٹر کر سکے اور ایران کو بھی مانیٹر کر بالکل سکے. اس کی وجہ سے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بھارت کو ناراض کیا تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، بالکل اور اس وجہ سے وہ کبھی بھی آپ کو اس لیول پہ جا کے بات نہیں کریں گے جو کہ توقعات پاکستانیوں کی ہے. صحیح. تو اب تھوڑا سا سر اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً انٹرنیشنل فورسز جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ان کا جو پریشر ہے اس کا ایک رول ضرور ہے، ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا دوسرا پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے جو اس میں بات کی ہے کہ آرمڈ اسٹرگل وہاں پر ہو سکتی ہے، تو ہم نے تو پہلے بھی یہ دیکھا ہے پچھلے 70 ایئرس میں کہ اس کا کشمیریوں کو نقصان ہی ہوا ہے کافی حد تک. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جد و جہد نہیں آج تک جو ہے وہ اس کو جاری رکھا ہوا، اس مسئلے کو دنیا کے سامنے رکھا؟ دیکھیں کشمیری جو ہے نا، کشمیری قوم جو ہے جی وہ اس حد تک تنگ آ چکے ہوئے ہیں بھارت سے کہ اب ان کے لیے جب ہر گھر میں کتنے لوگ شہید ہو چکے جی ہوں، ہر پڑوسی جو ہے اس کو کسی نہ کسی کا بچہ اٹھا لیا گیا ہے، کسی کو ریپ کر دیا گیا ہے، کسی کو قتل کر دیا گیا ہے. قتل ہی ہوئے جتنے جی بھی ہوئے ہیں، بالکل. یہ قتل ہوئے ہیں جی سارے، اور یہ غیر قانونی قتل ہوئے ہیں. جی تو ان لوگوں کی ذہنی سوچ آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوتی ہے. بالکل اگر ہم لوگ ہلکی سی چیز، آپ کی ایک گھر کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کہتے او ہو اب اس پہ کوئی کام کرنا ہے، ایک ذہنی جو ہے آپ کو کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی تو جس جگہ پہ ہر گھر میں لوگ شہید ہوئے ہوں، اس پوری کمیونٹی یا اس پورے علاقے یا پورے حصے کی آپ ذہنی حالت کو اندازہ کیجئے. جی ہم لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اس کو کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز آ کر یہ جنگ لڑیں گے، اوکے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہیں کے لوگ جو وہاں کے لوگ اب اتنی انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کی جو قربانیاں، اور بھارت کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا. بھارت کو اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا کہ ابھی کرفیو لگا ہوا ہے. جب کرفیو اٹھے گا اور یہ لوگ جب باہر آئیں گے تو آپ کے خیال میں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسانوں کا ہجوم ہوگا، یا یہ ایک ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے، یا ایسے لوگ ہوں گے جن کی ہمتیں ختم ہو چکی ہوں گی؟ یہ تو ایک لاوا ہے جو پھٹے گا، اور جب پھٹے گا تو بھارت کے اگر 7 لاکھ 7.5 لاکھ فوجی جی اسی آبادی کو زیر تسلط نہ لا سکے جی تو آپ کے خیال میں 9 لاکھ نے کچھ کر لینا ہے؟ نہیں وہ ان کی جو ہر جگہ سے، میں جو میرا ایک اندازہ ہے یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ اس فیکٹر کو بھول رہے ہیں کہ کشمیریوں کے اندر ریزیلینس کتنی ہے، ان میں لڑنے کا جذبہ کتنا زیادہ ہے، وہ آزادی کے لیے کس حد تک کوشاں ہیں. وہ بالکل ایک لمٹ پہ آ چکے ہوئے ہیں. اب ان کے لیے واپسی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فتح انشاءاللہ انہی کی ہوگی، فتح پاکستان کی ہوگی، اور ہم لوگوں نے ان کو ہر طرح کی مدد دینی ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جتنے دکھ دیکھے ہم لوگوں نے مل جل کے ان کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ بہتری لا سکیں. صحیح ٹھیک ہو گیا سر. اس معاملے پہ تو اب آپ کی قیمتی رائے ہم نے جان لی. اب تھوڑا سا امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز پہ ہی ابھی مزید تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ افغانستان کے اندر ابھی پرائم منسٹر نے بھی وہاں یہ کہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس پیس پروسیس جو چل رہا تھا جب اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جائے. تو آپ کے خیال میں اس کے اندر پاکستان کا کیا مزید فیوچر میں کہا تو جا رہا ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، لیکن معذرت پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے پیس پروسیس کنٹینیو ہو، لیکن آپ اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس پورے خطے نے بہت خون ریزی دیکھی ہے، اور اس خطے کو اب امن کی ضرورت ہے. لاکھوں جانے گئی اور لاکھوں لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو گئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپاہج ہو گئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے خاندان اجڑ گئے ہیں.
اس علاقے کو ابھی امن کی ضرورت ہے، اور پاکستان اسی لیے اس پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو، اور ہم لوگ اس چیز کے بالکل قائل ہیں پاکستان میں کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، افغانستان میں ترقی ہوگی تو پاکستان کے لیے مزید خوشحالی کے راستے کھلیں گے، ٹھیک، کیونکہ ہر جو چیز ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہماری لنکڈ ہے، بالکل ایسے ہی۔ ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کے لوگوں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اور ہم لوگ جتنی بھی کوشش کریں کہ جی ان کے لیے کسی طرح حالات بہتر ہو سکے، میرے خیال میں وہ بڑی پازیٹیو چیز ہوگی۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات اونچ نیچ بہت آتی رہی ہے، بہت زیادہ ہوتی رہی ہے، اب کچھ عرصے سے دونوں ممالک میں جو ہے حالات قدرے بہتر ہیں،